بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیوہ کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک رات مدینہ میں گھوم رہے تھے کہ سب سو رہے تھے کہ شہر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ خلیفہ گھر کے قریب گیا اور سننے لگا۔ اس نے ایک خاتون کو اپنے بچوں سے یہ کہتے ہوئے سنا، رو مت، تھوڑا سا اور انتظار کرے، کھانا پکنے والا ہے اور میں تمہیں کھلانے جا رہی ہوں۔ خلیفہ عمر کچھ دیر سنتے رہے۔ اس نے انتظار کیا، لیکن وہ خاتون اب بھی اپنے بچوں سے یہی کہہ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے آپ سے کہا کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کھل گیا۔ وہ داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے خاتون، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ کافی عرصے سے لگی ہوئی ہے۔ ان بھوکے بچوں کو کھلانے کے لیے یہ کھانا کب پکایا جائے گا؟ وہ بھوک محسوس کرتے ہوئے سو گئے اور وہ دوبارہ بھوک سے بیدار ہوئے اور روتے رہے۔ تم انہیں جلدی کھانا کھلانے کے لیے اپنا کام ٹھیک سے کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے جواب دیا، اے اجنبی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیچکی کے اندر جو پتھر ہے وہ کبھی پکنے والا نہیں ہے؟ میں صرف ان بچوں کو بے وقوف بنا رہی ہوں۔ عمر چونک کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ ان کے والد کہاں ہے؟ ان کے والد مر چکے ہیں۔ وہ جنگ میں گیا اور مر گیا۔ اور وہ کہتی رہی، میں قیامت میں خلیفہ سے اپنا حق مانگوں گی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے خاتون، خلیفہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے تمہیں کیا کہا کہ تم یہ باتیں خلیفہ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، ان بچوں کے والد جنگ میں مر گئے اور خلیفہ کو یہ معلوم نہیں کہ میں یہاں اکیلی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں اور خلیفہ اپنے بستر پر آرام سے سو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خاتون، اگر آپ خلیفہ کو یہ بات بتانے نہیں گئی تو انہیں کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں جانتا تھا تو پھر خلیفہ کیوں بنا؟ اس کا کام جاننا ہے، اس لیے میں اس سے قیامت میں اپنا حق مانگوں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، آپ نے بہت درست کہا۔ خلیفہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر جنگ میں مر گیا ہے۔ وہ بیت المال واپس گیا۔ اس کے پاس تیل کا ایک ڈبہ، ایک بڑا تھیلا آٹا، اس کے پاس کچھ اور چیزیں تھیں اور اس نے اپنی پیٹھ پر رکھ لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ جب خلیفہ بیت المال واپس آیا اور اسے ہدایت کی کہ یا ابن عباس، یہ سب مجھ پر ڈال دو، اس نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی مدد کرنی ہے۔ نہیں، تم میری مدد نہیں کر سکتے، مجھے وہ چیزیں اٹھانی ہے۔ ابن عباس نے کہا، یا خلیفہ، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہاں دنیا میں میری مدد کر رہے ہو، لیکن قیامت میں میری مدد کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے مجھے کرنے دو، کیونکہ بوجھ میری گردن پر ہے۔ عمر نے اس سے اپنی پیٹھ پر اٹھایا یہاں تک کہ وہ اس عورت کے گھر پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ آگ تقریباً بجھی ہوئی ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے نیچے جا کر آگ لگا دی اور سب کچھ تیار کرنے لگا۔ پھر پکایا تو اس خاتون نے کہا، انشاءاللہ اللہ آپ کی عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عطا فرمائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خاتون، کل وہاں آؤ جہاں خلیفہ رہ رہے ہیں، میں آپ کو خلیفہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ آپ کو اپنی شکایت خلیفہ کو بتانی ہوگی اور اسے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے خلیفہ سے شکایت نہیں کی تو قیامت میں بھی آپ کے زیادہ حقوق نہیں ہیں، اس لیے آپ اس سے شکایت کرنی ہوگی۔ میں گواہ بننے جا رہا ہوں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔
खलीफा ने इसे छोड़ दिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े से हैरान हुए और फौरन सोचने लगे, हम इस मामले का क्या करेंगे? अभी बहुत काम है और हम सब इसमें शामिल हैं। हम सब कुछ खलीफा पर नहीं छोड़ सकते। अगले दिन वो खातून आई, वो इसे उमर के पास ले आए। इसे मालूम हुआ कि ये वही शख्स है जो गुज़श्ता रात इससे मिलने आया था। इसने कहा, तो आप खलीफा हैं? उमर ने कहा, हाँ। इसने कहा, तो आप कुर्सी पर क्यों बैठ गए अगर आप इसे उठाने के काबिल नहीं हैं? खलीफा ने कहा, हाँ, तुमने मुझे सब सिखाया है। अब से मैं बेहतर होने जा रहा हूँ। अब क्या आप खलीफा उमर को माफ करती हैं? अब आप हर हफ्ते यहाँ आते जाते रहें। आपको अपने घर के लिए जो चीजें दरकार हैं वो इसे आपके घर ले जाने वाले हैं और मैं इस बात को यकीनी बनाने जा रहा हूँ, अब से जब भी लोग जंग में जाएंगे इनका नाम लिखा जाएगा, इनका नाम दर्ज किया जाएगा, कौन मरे कौन जख्मी हुए, और हमें इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए।